نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم فرمایا اے نبیو طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ روزی کھاؤ۔ پھر ذکر فرمایا کہ آدمی پراگندہ آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام کی غذا ہی پاتا ہے، تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک حضرت اگر ہمارے دماغ میں ایک کرم فرما دے، یہ بات بٹھا دے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ مخلص کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، انسان جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان حرام کما کر اولاد کے منہ میں لقمہ حرام ڈال کے گیا نا حضرت، وہ آپ کے جیتے جی بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، وہ سوائے آپ کے لیے پریشانی، دکھ، تکلیف، آفت اور بلا کے کچھ بھی آپ کے ایک ٹیڈی پیسے کام نہیں آ سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کروں، ہم بناتے ہیں مسجد بناتے ہیں، اس پر لگاتے ہیں جی ہم 50 کروڑ روپیہ، مسجد ہم نے بنائی ہم نے 50 کروڑ روپیہ لگا کے، سینٹرل اے سی سسٹم لگایا، موٹے موٹے قالین لگائے، گرم پانی کے انتظام، سب کچھ معاملات این فٹ، لیکن بنائی ہم نے چوری کی زمین پہ، اب ایمان سے بتائیے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس مسجد میں آپ کا ایک نفل بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے 50 کروڑ روپیہ لگ گیا، ہر چیز موجود ہے اس کے اندر، کوئی کمی نہیں، ہر چیز موجود ہے، زمین تو چوری کی ہے نا بابو، چلے ٹھیک ہے، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف ہم نے پانی چوری کا لگا دیا ہے، اب اس سے دنیا آ کے وضو کر رہی ہے، پانی گرم بھی ہے، بڑا بہترین ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے ایسی جو ہے وہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہو؟ قالین چوری کے ہیں، باقی سب اوکے، 100% اوکے۔ حضرت ایک چیز بھی اگر ناجائز ہے، غبن کی ہوئی ہے، سود کے پیسے سے ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی، لیکن ایک طرف مسجد ہے جی کچی سی، پانی بھی ٹھنڈا ٹھار، بندہ وضو کرتا ہے نا، نسیں اس کی ٹھر جاتی ہیں، بالکل چٹائیاں سادی سی چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہر چیز رزق حلال اس کا ہدیے سے وہ نظام چل رہا ہے، اس میں نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ پیمانے کس نے بنائے؟ اللہ اور اس کے رسول نے بنائے۔ ایک چیز ہے سور، اس کا گوشت بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اس کی کھال بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام، ہر چیز حرام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں وہ حرام کیوں حرام ہو گیا؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ بندہ کہ یوم اللہ سمائے
مشرب حرام غضب لحن فانا یستوی لذا، ایک بندے کی ساری پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، پرورش ہی حرام سے، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ اس کی کوئی قابل، سود کا پیسہ لے کر حج پہ چلے جانا، عمرے پہ چلے جانا، آپ چاہے 50 حج کریں قبلہ، ایک بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پیسہ سود کا ہے، کرنے حج جا رہا ہے، چاہے پیدل چلا گیا، 6 مہینے لگا کے گیا، 6 مہینے لگا کے واپس آیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے بابو، ایسا پیسہ اس کی بارگاہ۔ یاد رکھیں قرآن پاک اللہ کی پاک کلام ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت 15ویں سپارے اور 16ویں سپارے کے، 15 کے آخر میں اور 16 کے اپنا ابتدا میں ایک واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اس واقعے کے اندر ایک جو پہلو آتا ہے وہ آتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ یہ گرتی ہوئی دیوار کو بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بھئی میں گرتی ہوئی دیوار کیسے بناؤں، البتہ یہ آگے چلا۔ خلاصہ کا نام یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ دیوار کیوں بنوائی مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار تھی یہ ان یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کا باپ نہیں تھا، نہ اس کا دادا تھا، نہ اس کا پردادا تھا، نہ لکڑ دادا تھا، 7ویں نسل میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، 7ویں نسل میں وہ رزق حلال کے ذریعے چلتے 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 یہ 7ویں بیٹے کے جو یتیم ہوئے تھے ان کے بھی مال کی حفاظت اللہ اپنے نبیوں سے کروا رہا ہے۔ یہ بالکل، یہ مسلم شریف کی حدیث، یہ بھی صحیح، اللہ کے پاک کلام کی جو آیات بینات وہ بھی بالکل صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت جی کہ آپ اگر اپنی اولاد کو بغیر کسی امتیاز کے حلال حرام جو ان کا دل آ رہا ہے ان کو کھلائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے نہ تو زندگی میں کام آنے والے ہیں نہ آپ کے مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ حرام کا مال کھا کے جو جوان ہو وہ نماز پڑھے گا، 5 وقت نماز پڑھے گا؟ منڈے دا حال دیکھ لو، جن کے غیر محتاط کمائیاں ہیں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال من الحرام۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے جس وقت لوگ اس بات کی پرواہ کوئی نہیں کریں گے پیسہ کہاں سے آیا، حلال کا آیا یا حرام کا آیا۔ حضرت صاحب صوفیوں وقت کا جتنا مرضی بڑا زاہد عابد ہے، میں نے کھایا آپ کا پیسہ، میری عبادتیں بھی گل، میرا سارا کچھ برباد۔ آج یہ بالکل سامنے بالکل 2-2-4 کی طرح واضح ہے، آج اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے ہے۔ ہاں جی، ساڑھے پھر شعبیاں دے اندر جو پیر حضرات نے وہ کہنے ہیں آؤ گے تو کی لے آؤ گے، جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے۔ ہاں جی، سانو اس گل نال کوئی پرواہ نہیں ہوندی، ساڈا مرید حرام کما رہا ہے، ہاں جی، وہ جوا کھیڈ رہا ہے، وہ شراباں بیچ رہا ہے، وہ جو مرضی کمائیاں کر، پتر آئیں گا تو کی لے آئیں گا، تے جائیں گا تو کی دے کے جائیں گا۔ تو دس کوئی حلال دی تمیز نہیں، کوئی حرام دی تمیز نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ جب تک زندہ رکھے 2 چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، عقل حلال، صدق مقال۔ اللہ لقمہ حلال عطا فرمائے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔